نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی مسجد اقصیٰ کی اہمیت پر، تو جن لوگوں سے وہ درس مس ہو گیا تو وہ یوٹیوب پر ہے، میں نیچے لنک ڈال دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج جو ہے وہ ہم تھوڑا سا فلسطین کے اوپر بات کریں گے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلسطین کو اتنا جو برکت والی زمین کہا بار بار، تو قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کی۔ تو یہ تو بات کنفرم ہے کہ سب سے پہلا ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ کچھ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، تو وہ قبلہ اول نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو مسجد بنائی وہ خانہ کعبہ تھا۔ پھر اس کے بعد 40 سال کا وقفہ تھا بیچ میں، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اور بی بی حوا نے مل کر جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر اللہ نے انہیں بھیجا اور حکم دیا، تو 40 سال کے بعد بیت المقدس کی جو مسجد ہے مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ تو قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ تو اس آیت سے صاف واضح ہے کہ بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے یقیناً وہ مکہ میں ہے۔ سب سے پہلے وہی ہے، اور حدیث میں بھی ہمیں اس کی بالکل واضح روشنی ملتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ تھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سی تھی؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال۔ تو یہ 40 سال کا جو عرصہ ہے خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان، یہ کب ہے؟ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی اس کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جہاں نماز پڑھنا نصیب ہو پڑھ لو، تمہارے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ اور یہ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی تھی۔ باقی امتوں کے لیے پوری زمین جو ہے وہ جائے نماز نہیں تھی، آپ جہاں پر بھی ہوں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مبارک ذات اور ان کی امت کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلسطین کے بارے میں بار بار ایک لفظ استعمال کیا، بارکنا، برکت دی ہم نے اس کو۔ اور صرف اس فلسطین کی زمین کے لیے نہیں بلکہ اس کے آس پاس کی جو زمینیں تھیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا کہ اس کے آس پاس کو بھی ہم نے برکت دی۔ تو سوچ لیں کہ ایسی جگہ نہ صرف وہ خود برکت والی تھی بلکہ اس کے آس پاس کی ساری جگہیں اس کی وجہ سے بابرکت ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو قرآن میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ نہ پھیرنا ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اچھا، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فلسطین کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی بھیجی اور یہ حکم دیا کہ آپ داخل ہو جائیے اس مقدس سرزمین میں۔ اب یہ کب کا واقعہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اپنی پوری قوم کو، کوئی 6 لاکھ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کو لے کر نکلے، ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی اپنی، فرعون کے پاس سے نکل گئے، جب سمندر پھٹا تھا سمندر کو پار کیا، تب سے یہ لوگ بھٹک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بشارت دی
کہ یہ ایک سرزمین ہے بہت بابرکت ہے، تم اللہ کا نام لے کر اس میں گھس جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، غالب کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ لیکن پھر ان لوگوں نے، اس قوم نے، بات سے اندازہ لگائیے آج جو یہودی اور یہ اسرائیل کر رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ لوگ شروع سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ان کے اندر ہٹ دھرمی اور خود سری اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے اس حکم کو انہوں نے اس طرح سے ٹالا اور کہا اللہ تعالیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور اس زمین کو فتح کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، انا ہا ہونا قائدون، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا رب جاؤ اور زمین کو فتح کرو، اس کے بعد ہم آئیں گے۔ یعنی یہ اتنی بزدل قوم تھی اور اتنی سرکش تھی کہ اللہ کے حکم کو ان لوگوں نے اس طرح سے ٹال دیا۔ قرآن میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے مسخر کر دی تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا جو کہ چلتی تھی ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ اب یہاں پر بھی فلسطین کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین میں برکت رکھ دی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی سورہ الاعراف آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے وارث بنا دیا ان بنی اسرائیل کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین یعنی فلسطین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ اب یہ سرزمین پھر دوبارہ ان کے حصے میں کب آئی؟ ان کو سزا کے طور پر راستہ بھٹکا دیا گیا جب انہوں نے منع کیا کہ ہم نہیں اس سرزمین میں داخل ہوں گے اپنی بزدلی کی وجہ سے، تو 40 سال تک یہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ تو وہ جنریشن جو غلام تھی، جو فرعون کے پاس سے نکلی تھی، اس میں وہ جو 40 سال تھے اس دوران وہ سارے ختم ہو گئے اور ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل ان 40 سالوں میں جنگلوں میں پھرتے پھرتے پروان چڑھی۔ تو ظاہر ہے اب جنگلوں میں رہتے ہوئے بہت سخت جان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس سرزمین کو فتح کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے دروازے ان کی اولادوں کے لیے کھول دیے، کیونکہ بہرحال اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ ان کو یہاں بسانا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان قوم سبا اور فلسطین کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، یعنی ریپیٹیڈلی اللہ تعالیٰ کتنی بار، میں نے یہ آپ کے سامنے مختلف آیات پڑھی جس میں فلسطین کا ذکر ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے ساتھ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ برکت دی۔ ایک دوسرے کے متصل ہیں، دیہات بنائے انہوں نے وہاں پر جو آمنے سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پر بسایا اس پاک سرزمین پر۔ قرآن میں ایک اور جگہ فلسطین کے بارے میں آتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 71، اور ہم نے بچا لیا ان ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو بھی ایک ایسی سرزمین یعنی فلسطین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا اضافہ کیا کہ تمام جہان والوں کے لیے فلسطین میں برکت ہے۔ تو یہ جو آج یہودی کہتے ہیں نا کہ اس پر صرف ہمارا حق ہے، اس کی برکتیں صرف ہمارے لیے ہیں، تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو کلیم ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو برکتیں ہیں یہ تمام جہان والوں کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عیسائیوں کے لیے نہیں، صرف یہودیوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو برکت والا بنایا۔ اچھا، اوپر جو میں نے یہ پڑھا نا ابھی کہ ہم نے بچا لیا وَنَجَّيْنَا لُوطًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو اس بستی کی طرف، تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اس کے بعد یہ جس طرف گئے، جس بستی میں جا کر آباد ہوئے، وہ بستی کون سی تھی؟ فلسطین۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جب ان کی قوم نے آگ میں انہیں پھینکا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرف بھیجا؟ فلسطین کی طرف۔ سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 3 باتوں کی دعا کی، جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کا بھی آتا ہے نا قرآن میں، تو وہ جب تعمیر کر رہے تھے
تو انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک دعا پڑھی. انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی. انہوں نے اللہ سے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق مانگی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. پھر فرمایا کہ پس ان کی یہ دعا پوری کی گئی. انہوں نے اللہ سے ایسی حکومت کا سوال کیا جو ان کے بعد کسی اور کو عطا نہ ہو. پس ان کا یہ سوال بھی پورا کیا گیا. جب وہ مسجد بنا کر فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو. یہ سنن نسائی کی جو ہے وہ حدیث ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری نظر میں خانہ کعبہ کی کیا قدر و قیمت ہے, مسجد نبوی کی کیا قدر و قیمت ہے. لیکن کبھی کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے, اور وہاں بھی نماز پڑھنے والے کے تمام چھوٹے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا.